آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یزید کی موت کیسے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے نشان عبرت بنایا۔ یزید کے انجام کے بارے میں سن کر آپ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ یزید بن معاویہ کا مکمل نام یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ تھا، جو کہ خلافت امیہ کا دوسرا خلیفہ بنا۔ اس کی ولادت 23 جولائی 645 کو عثمان بن عفان کی خلافت میں ہوئی۔ اس کی ماں کا نام معصوم تھا اور وہ شام کے کلبیہ قبیلے کی مذہبی خاتون تھی۔ اس نے امیر معاویہ کے بعد 680 سے 683 تک مسند خلافت سنبھالا۔ یزید وہ بدبخت حکمران تھا جس کے دور میں سانحہ کربلا میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا تھا اور عبداللہ بن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی تھی، اور جب امام حسین کا سر اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اسی کے دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا اور عبداللہ ابن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ پر سنگ باری کی گئی۔ یزید نے امیر معاویہ کی وفات کے بعد 30 برس کی عمر میں رجب 60 ہجری میں مسند خلافت سنبھالی۔ یزید کے انجام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو مختصراً یہ بتاتے ہیں کہ یزید پر کیا کیا الزامات عائد ہیں۔ وہ کس درجے کا فاسق شخص تھا۔ یزید نے زمین پر انتہا درجے کا فساد پھیلایا تھا۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجدوں میں گھوڑے باندھے گئے، خانہ کعبہ پر پتھر پھینکے گئے، غلاف شریف پھاڑا گیا اور جلا دیا گیا اور ہر حرام کام کو حلال کر دیا۔ حضور پاک کی گود میں پالے ہوئے تنے نازنین کی شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے۔ حضرت امام حسین کا تمام جسم چور چور ہو گیا۔ سر انور جو کہ حضرت محمد کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا گیا۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر ظلم اور فسق و فجور زمین پر کیا ہوگا؟ اور یہی وجہ تھی کہ اس کا انجام ایسا عبرتناک ہوا کہ دنیا نے اس کا تماشا دیکھا، اور اس کا انجام تا قیامت لوگوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بدبخت کا انجام کیا ہوا اور اس کی موت کیسی عبرتناک تھی۔ یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت موٹا، بدنما، بد اخلاق، بری عادتوں والا، فاسق، شرابی، بدکار اور ظالم انسان تھا۔ وہ انتہا درجے کا گستاخ اور بیہودہ انسان تھا۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلے بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ نے دعا کی، یا رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کی حکومت کس طرح فتنوں کا وقت ہوگا۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ اس نے ہر حرام کام کا رواج عام کر دیا تھا۔ یزید کی عبرتناک موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں سے مشہور روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف کی وجہ سے وہ ایک مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا تھا، جس طرح ایک مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی، اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر رسول پاک کے نواسے کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔
یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے ہی یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے وہ ہر وقت چیختا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ ایسا خدا کا عذاب نازل ہوا کہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی پانی کے لیے تڑپتا رہتا تھا، اور اگر پانی پی بھی لے تو درد سے چیختا رہتا تھا۔ آخر کار اس درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا بھی مشکل تھا۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید کا دل چونکہ دنیا کی ناپائیدار محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے خون اور ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بدنصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو شام کے شہر میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومیو نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا اور کہا کہ جس کمینے نے اپنے نبی کے نواسے کو نہیں چھوڑا، وہ اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہے، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے؟ خنجر نکالا اور اس کو چیر پھاڑ کر وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ آخر کار ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر جا کر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دبا دیا۔ ایک اور روایت میں یزید کی موت کے بارے میں بیان ہے: ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں مست و مدہوش تھا کہ اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک زمین پر گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا یزید مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور ایک شیر پڑا اور وہ شیر کہتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا۔ یزید وہ بدبخت شخص تھا جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ تھا، اور اسی لیے اس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی ہے اور قیامت تک اس کا نام اسی تحقیق کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن سیاہ انسان خاندان کی ذلت کا باعث تھا۔